جب سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس دن لوگ کہیں گے کیا کوئی بھاگنے کا راستہ ہے؟ نہیں، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، نہ پناہ گاہ ہے۔ اس دن واحد ٹھکانہ انسان کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ ناظرین اکرامی، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس کا انتظار ہر عقل رکھنے والا انسان خوف اور تجسس سے کر رہا ہے۔ ہم انسان یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ البتہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود واضح نشانیاں جو کہ پوری ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت سے پہلے کچھ واقعات رونما ہوں گے۔ وہ خاص واقعات کیا ہیں؟ یقیناً آپ انہیں جان کر ضرور حیران ہوں گے۔ آئیے ان نشانیوں پر بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں یا علامات ہیں جو کہ قیامت کے متعلق کچھ نشانیوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب آسمان کھل جائے گا، جب ستارے پراگندہ ہو جائیں گے، جب سمندر بہہ نکلیں گے، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے رکھا۔ تو اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ ناظرین گرامی، کیا آپ خوفزدہ ہیں کہ قیامت کا دن قریب ہے؟ اس ویڈیو میں بتائی جانے والی ہر نشانی پر ضرور غور کریں۔ ان نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ ہم قیامت سے کتنے قریب ہیں۔ کچھ نشانیاں یا علامات قیامت کے دن سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نشانیاں لوگوں کا جان بوجھ کر دینی احکام کی خلاف ورزی کرنا یا کہ اخلاقیات کا زوال ہے۔ جو قیامت قریب آئے گی تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ انہیں بڑی نشانیاں کہتے ہیں یا عظیم اشارے۔ اس میں پہلے ہم کچھ چھوٹی نشانیوں پر بات کریں گے اور پھر بڑی علامات یا نشانیوں پر۔ ناظرین گرامی، قیامت کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارض کائنات یعنی دنیا میں آخری نبی مکرم بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کریں اور انہیں جنت کی خوشخبری دیں۔ دوسری نشانی یہ کہ لوگ قرآن پاک کی اہمیت کو، اس کے احکامات کو بھول جائیں گے۔ کیا اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب یعنی قرآن مجید کو زندگی کے دوسرے کاموں سے پیچھے رکھتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ خود سے پوچھیں کہ آپ نے تلاوت قرآن پاک آخری مرتبہ کب کی تھی، تو تب ہمیں اس کا احساس ہو جائے گا کہ ہم اس کی اہمیت کو بھول چکے ہیں یا نہیں۔ نماز کا قیام کوئی نہیں کرے گا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور کتنے نہیں۔ جب قیامت قریب ہوگی تو نمازی حضرات کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بھی ایک واضح نشانی ہے کہ قیامت قریب ہے۔ مسجدوں کو سجایا جائے گا مگر عبادت کو اتنا اہم نہیں سمجھا جائے گا۔ مختلف ناموں سے شراب ملے گی جس میں سے کچھ کو حلال اور کچھ کو حرام سمجھا جائے گا۔ فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی۔ بری شہرت میں اضافہ ہوگا جیسا کہ ناچ گانا وغیرہ۔ مردوں کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے عورتیں کافی ہوں گی۔ رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی۔ کنجوسی اور لالچ میں اضافہ ہوگا۔ دابۃ الارض یعنی زمین کا جانور، اور جب ہماری بات ان پر پوری ہونے کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ یہ لوگ یعنی کافر ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 82۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا گیا کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا اور اہل ایمان اور کافروں کو الگ کر دے گا۔ یہ ایک جانور ہے جو قیامت سے کچھ ہی پہلے ظاہر ہوگا اور اسے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج انسانیت کو بے پناہ نقصان پہنچائیں گے اور ان کا شر بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 94۔ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے ذریعے یاجوج اور ماجوج کے فسادی قبیلے دوسرے لوگوں پر حملہ کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اور وہ قرب قیامت باہر آ جائیں گے اور انسانیت پر حملہ کریں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ سورہ انبیاء
آیت نمبر 96۔ دجال۔ روایات میں دجال کے ظہور کو دنیا کی خوفناک ترین واقعات میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دجال کو ایک جھوٹا اور مکار، صحیح اور غلط مدد کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ ایسا شخص جو کسی چیز کی اصلیت چھپانے کے لیے اسے اوپر سے سجاتا ہے۔ دجال بہت سے ہیں، ہر ایک صدی میں ایک دجال پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعداد 30 ہوگی۔ قرب قیامت کے دجالوں کی ایک خاص حیثیت ہے۔ ان میں سے ایک بڑا دجال ہے اور جبکہ دوسرا اسلام کا دجال سفیان ہے۔ روایات کے مطابق سفیان مسلمانوں میں سے ہی نکلے گا اور لوگوں کو آخرت کی زندگی تباہ کرنے کے لیے، اور وہ کچھ دینی آدمیوں کو دھوکہ دے گا اور انہیں اپنا حمایتی بنا لے گا۔ بہرحال ہر کوئی دجال اور سفیان کو نہیں پہچان سکتا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے کہ یہ دجال ہے۔ امام مہدی۔ اہل بیت کی اولاد میں سے مہدی ظاہر ہوں گے اور اسلامی دنیا کو متحد کر کے اور زمین پر عدل و انصاف کا نظام رائج کریں گے، انصاف قائم کریں گے، سب برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ مہدی کو بہت عظیم شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو کہ قرب قیامت میں آئیں گے اور اللہ کی طرف سے سچے راستے پر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول۔ اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 59۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے۔ مہدی کے ظہور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک انصاف پسند جج اور ایڈمنسٹر کے طور پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ دخان۔ قیامت کے قریب آسمان کی طرف سے زمین پر دھوئیں کا ایک بادل اترے گا اور 40 دن تک پوری زمین کو گھیر لے گا۔ وہ دھواں بہت گرم ہوگا اور ایمان والے اس دھوئیں سے تھوڑا متاثر ہوں گے، اور کافر اور منافقین کو بہت تکلیف دے گا جیسا کہ وہ نشے میں ہو۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نظام شمسی یعنی ہر سیارے کا اپنے مدار میں گھومنا اور پھر اس ترتیب کا درم برم ہونا بڑی خوفناک بات ہے۔ جب تمام انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی ختم ہونے کا وقت آئے گا، تب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ منظر دیکھنے والوں کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس کے بعد توبہ اور امتحان کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔